کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں؟ یقیناً بیشتر افراد اس سے ناواقف ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو اس عام سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہودیوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے کہ جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، لیکن تکبر، فرعونیت اور شرک نے ان پر بدبختی کی مہر لگا دی اور اللہ نے یہودیوں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب دنیا کے اہم ترین مذاہب میں شامل ہے۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت سی قوموں سے اعلیٰ و برتر جانتے ہیں، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ ان کے مذہب کی عام بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لعنت کی ہے۔ اس قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے صحیفوں میں بھی لعنت کی ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی نافرمان قوم رہی ہے اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لعنت بھیجی۔ معزز ناظرین گرامی، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کرتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو مناظرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، وہ اس وقت یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کریم کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے، میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ عز و جل کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ ناظرین گرامی، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سب سوالوں کے درست جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ کیا میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی ہدایت فرما دیجئے۔ اسی پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام میں باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارے
हमारा दुश्मन है, वो सख्ती और खून रेजी वगैरह लेकर आता रहता है, इसलिए हम ना इसको मानेंगे और ना ही आपकी मानेंगे। हाँ, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते जो रहमत, बारिश और पैदावार वगैरह लेकर आते हैं और हमारे दोस्त हैं, तो हम आपकी ताबेदारी और तस्दीक करते हैं। यहूदियों की किताबों में भी हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए वो ज़्यादा मोतबर फरिश्ता थे, जबकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहूदियों के दुश्मन हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहूदी शातर और चालाक कौम है। यहूदियों का बादशाह अलेक्जेंडर भी हो गुजरा है, जिसने मुसलमानों का बेतहाशा खून बहाया है। कहते हैं कि इस जालिम बादशाह ने इतने मुसलमानों को ज़िबा किया कि इनका खून घोड़ों के सिमों तक पहुंच चुका था, जिस पर अलेक्जेंडर ने मरबूली लहजे में कहा था कि बुलाओ अपने नबी को, कहो कि वो तुम्हारी मदद करे। जिस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि मैं यहूदियों को भी इतना ही मारूंगा जितना उन्होंने मुसलमानों का खून बहाया। दूसरा, मैं अलेक्जेंडर की गर्दन अपनी तलवार से काटूंगा। इसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया, मगर कत्ले-आम की कसम को पूरा न किया, बल्कि अपनी कसम का कफारा दिया। यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अयूबी और इनके भाई ने यहूदियों के सरदारों को अपनी जेब से पैसे देकर इनको आज़ाद करवाया और ईसाइयों के किले तक छोड़कर आए और साथ में सामान मुहैया किया। इधर अब्बासियों ने इनका माल और इनकी औरतों पर कब्जा कर लिया, जिस पर ये कहते फिर रहे थे कि अच्छा होता जो हम मुसलमानों के साथ रहते। मगर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी दूसरी कसम पूरी की और अलेक्जेंडर का सर अपने हाथों से कलम किया। यहूदियों का अहम मकसद पूरी दुनिया पर कब्जा करना और अपना दीन सबसे बुलंद करना है। तभी ये फलस्तीन आकर आबाद हो गए ताकि इनका खोया हुआ मकाम इन्हें वापस मिल जाए। उन्होंने लोगों को सूद पर कर्जा दिया और बासियों से हाथ मिला लिया और अपनी तोपों का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया। बल्कि आलमी मीडिया पर भी इनका कब्जा है, जिसकी बदौलत ये मुसलमानों के खिलाफ आए दिन प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। इनका अगला मकसद होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए एक शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर ज़ाहिर करना है, ताकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो तो मुसलमान जिनको ये पहले ही होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान से उतरता हुआ देख चुके हों, तब इन पर कोई यकीन ना करे। क्योंकि कुछ साल पहले चीन में इसी टेक्नोलॉजी से आसमान पर एक पूरा शहर देखा जा चुका है। इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि यहूदियों की प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तबाह करना है ताकि ये अपना मजहब बचा सके। और इधर मुसलमानों का ना कोई मकसद है और ना कोई जज्बा, और अगर है तो सिर्फ फिरका वारियत में पढ़ना और एक दूसरे को काफिर कहना। अगर मुसलमान इन बातों से बाज ना आए तो याद रखिए कि मुसलमानों को हर तरफ से यहूदियों और ईसाइयों ने घेर रखा है। हम आपस में लड़ते रह जाएंगे और ये हमारा नाम तक मिटा देंगे। लिहाजा हमें होश के नाखून लेते हुए मुत्तहिद होना होगा और इनके खिलाफ मुनज़्ज़म होकर इनका मुकाबला करना होगा, वरना सिवाय तबाही के कुछ भी बाकी नहीं बचेगा।